اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پہلی درس میں ہم نے شرک اکبر کے بارے میں بتایا تھا، تو ابھی شرک اکبر کی جو ابھی بات ہوگی نا وہ سب اس کی قسمیں ہیں۔ شرک جب ہوا ہے لاسٹ ٹائم تھے نا شرک کے وہ سورہ یونس جی 106 نمبر آیت جی ڈیٹیل اساں اگے ہفتے میں کہی ہوئی۔ اب یہ کہ کیا دعا کرنا یا پکارنا بھی عبادت ہے؟ کیا دعا کرنا یا پکارنا بھی عبادت ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، دعا کرنا یا پکارنا پہلے سارا درس پورا اسی پہ تھا۔ تو ہاں دعا بھی عبادت ہے، جیسا کہ قرآن شریف میں فرمان ہے سورہ مومن آیت نمبر 60 وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین۔ یہ قرآن شریف کی آیت ہے سورہ مومن۔ اور تمہارے رب نے فرمایا، کس نے؟ وقال ربکم، تمہارے رب نے فرمایا تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یقیناً وہ لوگ جو گھمنڈ یا تکبر میں آ کر ان الذین یستکبرون، جو لوگ گھمنڈ میں آ کر یا تکبر میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، مانا پہلے تو یہ اللہ نے بتایا کہ مانگنا پکارنا ایک عبادت ہے، تو کچھ لوگ جو ہے نا وہ گھمنڈ میں آ کر تکبر میں آ کر وہ کہتے ہیں بھی ہم اللہ سے کیا پکاریں۔ کافی لوگ ایسے ہیں نا جو دعا کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، بس نماز پڑھی نکل گئے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ جو میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، ضرور ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ سیدخلون جہنم داخرین، اللہ نے فرما دیا کہ میں ان کو ایسے بھی نہیں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا۔ یہ سورہ مومن کی آیت نمبر 60۔ اس کے بعد ایک حدیث ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، دعا ہی عبادت ہے، دعا بھی عبادت ہے۔ اب سوال یہ کہ کیا مردے دعا اور پکار سنتے ہیں؟ سارا مسئلہ یہی بگڑا جو ہوا نا وہ اسی کے اوپر ہمارا زور ہے۔ کیا مردے دعا یا پکار سنتے ہیں؟ نہیں، ٹھیک ہے، جو فوت ہو گیا وہ دعا کو بلکہ پکار کو کچھ بھی نہیں، بس ٹھک نگر پکار نہیں سنتے، ٹھیک ہے۔ تو بس یہیں سے اگر یہ دماغ میں بات آ گئی کہ مردے جو بھی ہیں وہ نہ ہماری بات سنتے ہیں، اگر اس میں ہزاروں مثالیں بھری ہوئی ہیں، اگر ایسا ہوتا تو پھر مسئلہ ہی ختم ہو جاتا، جس کی ایک دو مثال میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ بزرگوں کی یا ولیوں کی بات تو دور کی بات ہے، لیکن ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا آخری نبی تھا، جو اس کا ٹائم تھا اس ٹائم پہ جو باتیں تھیں وہ تو الگ، لیکن جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوتگی ہو گئی، دنیا سے رحلت فرما گئے، اس میں بڑا اختلاف ہے، ٹھیک ہے، اختلاف ہر کسی کا اپنا اپنا ایک سمجھ کی بات ہے، لیکن میں آپ کو 2-3 نقطے بتا دیتا ہوں تو اس سے آپ سمجھ جائیں گے کہ بھائی بات تو بہت مانا بڑی ہے، ہمارے سمجھ سے بھی باہر ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں، پہلے ایک بیٹی تھی شادی کی، وہ فوت ہو گئی، پھر دوسری بھی تھی، تو بہت بڑی ہستی ہے نا. 50 دن تقریباً مدینہ شریف میں اس کو نظر بند کر دیا گیا. کیا کر دیا گیا؟ نظر بند کر دیا گیا. سوشل بائیکاٹ تھا، کوئی ملنا ایک بڑا اس کا مسئلہ ہے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، کہ کچھ بھی ہوا. بہرحال صرف سمجھنے کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ 50 دن وہ محصور ہو گئے، بند ہو گئے. خلیفے ہوئے، وقت کا خلیفہ ہے، لیکن مدینے میں بیٹھا ہے، اور مدینے میں اس کو بند کر دیا. دشمنوں نے تھے بھی اپنے مسلمان، لیکن انہوں نے بند کر دیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینے میں حجرے میں مدفون ہے، قبر بنی ہوئی ہے جو مسجد نبوی میں. تو اس پورے 50 دن میں کوئی اشارہ آتا، کوئی خواب آتا، کچھ نہ کچھ تو آتا نا، کیونکہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے، یا ان کو لوگوں کو، یا یہ صلح ہو جاتی، مسئلہ ہی ختم ہو جاتا. اس کو شہید کر دیا گیا. تو یہاں سے ثابت بات ہوئی کہ اگر کچھ سلسلہ ہوتا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جا کے کوئی نہ کوئی مسئلہ حل کراتے، یا قبر مبارک میں جاتے، یا جو دوسرے مسلمان بکھرے ہوئے تھے، بھئی ابھی اتنا مسئلہ ٹیڑھا چل رہا ہے، تو ادھر سے اشارہ ملا کہ بھئی بات ختم. اگر ہوتا تو سب سے پہلے یہیں سے مسئلہ ہوتا. ٹھیک اس کے بعد پھر دوسرے نقطے پہ آتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد، سب عورتوں سے زبردست عورت ماشاءاللہ، اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شوہر جو جنت کے عورتوں کی سردار، اور حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے نوجوانوں کے سردار. ان کا والد، ایک طرف ان کا والدہ ہے، اور دوسری طرف کون ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے میں پیاری بیوی، پیارے میں پیاری گھر والی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سمجھنے کی بات ہے کہ بھی دونوں کی لڑائی ہوئی ہے، کیسے بھی ہوئی، کیا ہوا وہ الگ بات ہے، کیا اس میں اختلاف ہے، کیا ہے وہ الگ، لیکن جنگ ہوئی، لڑائی ہو رہی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات کیے ہوئے ابھی اپنا سمجھو کہ 35 سال ہوئے ہیں. تو اماں عائشہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ کر سکتی تھی، اور تو ہو گئے نا، وہ کہتے ہیں بھائی جو کچھ بھی ہے، لیکن وہاں پہ جانا، یا ان کو کوئی خواب میں اشارہ، یا کوئی لنک، کچھ بھی نہیں ہوا نا. ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا مقام، وہ بھی کچھ نہ کچھ لنک لیتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں بیٹھے ہیں، یا ٹھیک ہے کوئی جھگڑا ہوا یا جو بھی مسئلہ ہوا، لڑائی لگ گئی ہے ایک، تو نہ ان کو کوئی اشارہ آیا، نہ ادھر کوئی اشارہ. اس میں بیچ میں کتنے صحابہ شہید ہو گئے، اس طرف بھی اور اس طرف بھی. 2 نقطے ہو گئے ہیں تو بہت سے. میں آپ کو صرف 2-3 نقطے یہ بات سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ مردے نہیں سنتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شانی اعلیٰ شان ہے، اللہ کا پیارا آخری نبی ہے، تو سارا مسئلہ ہے. لیکن یہاں پہ آ کے یہ بات تھوڑی سی ہے کہ اگر تھوڑا بہت ہوتا، آج کل کے لوگ کہتے ہیں بھئی مجھے رات کو اشارہ مل گیا، اس بزرگ نے مجھے رات کو بتا دیا بھئی اس کو مار دو، یہ کر دو، وہ کر دو. تو ادھر اتنی ہستیوں کو کیوں نہیں مسئلہ حل ہو رہا؟ اب آتے ہیں تیسرے مین نقطے پہ. 2 نقطے ہو گئے، وہ بھی اہم نقطے تھے. تیسرا بھی اہم نقطہ ہے، کون سا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کربلا کا جو واقعہ ہوا. بھائی ہم تو بھی 1400-1500 سال ابھی کے ہیں، 1400-1500 سال ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں دنیا سے گئے ہوئے، لیکن وہ تو بالکل نزدیک کے تھے. 60 ہجری 61 ہجری میں یہ واقعہ ہوا. صحابہ بھی موجود تھے، بہت سے صحابہ بھی موجود تھے اس ٹائم پہ. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے خود جنت کے نوجوانوں کو کا سردار، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا. ٹھیک ہے، یہ معاملہ اتنا گمبھیر ہو گیا کہ بھئی یزید یہ سارا چکر ابھی ہونے والا ہے. تو ادھر حضرت امام حسین مدینے میں، بھئی میرا نانا ہے، ٹھیک ہے فوت ہو گئے، لیکن میں جا کے کچھ نہ کچھ لیتا ہوں، ایسا کتاب کرتا ہوں. بھئی ہے ثابت نہیں ہے نا؟
اگر ہوتا تو پھر یہ جنگ ہی نہیں ہوتی، بات ہی ختم۔ نبی نے اشارہ کر بابا نہیں جانا، یہ تو بہت بڑا ظلم ہو جائے گا۔ تو ادھر سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ جو دنیا سے وفات پا گئے یا جو دنیا سے چلے گئے، دیکھو یہ 3 میں نے پوائنٹ آپ ابھی بھی آپ کو ادھر بیٹھے بیٹھے آپ سب کو ہے کہ بتائیں آپ کہ بھئی ہاں نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں نہیں پوچھا گیا، حضرت امام حسین نے کیوں نہیں پوچھا، حضرت عثمان غنی انہوں نے کیوں نہیں پوچھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں نہیں لنک لیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی جنگ لگ رہی ہے، کتنے صحابہ اس طرف بھی صحابہ اس طرف بھی صحابہ، اور جنگ لگی ہوئی ہے، وہ وہاں شہید ہو رہے ہیں، یہ یہاں شہید ہو رہے ہیں، کوئی اشارہ کوئی لنک کچھ بھی نہیں ہے ثابت۔ امام حسین کا سب سے بڑا واقعہ، اتنا سارا بچے چھوٹے چھوٹے شہید ہو گئے، کوئی واسطہ نہیں، اور ہوا بھی تھوڑا ہی ٹائم ہوا ہے، ہمیں تو ابھی تو پھر بھی 14-15-100 سال ہو گئے۔ تو ادھر سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، خام خواہ لوگ جو ہے نا اس بات پہ آ کے لڑائی جھگڑا نفرتیں، ایک دوسرے سے تعلقات ختم، مسجدیں الگ، بھائی نہیں یہ تو بھائی منکر ہیں، یہ ہیں، بھائی منکر کی بات ہی نہیں ہے، آپ کے سامنے سیدھی بات رکھی ہوئی ہے، قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت پڑھی، اس کے بعد حدیث پڑھی، پھر یہ 2-3 مثالیں دیں، باقی تو مثالیں بہت پڑی ہوئی ہیں۔ تو یہاں سے یہی اشارہ ملتا ہے کہ ہمارا عقیدہ اور ایمان جب تک کامل نہیں ہوگا تو ہم کس چیز کے مسلمان ہیں۔ تو یہ بالکل کلیئر کٹ آ گئی قرآن کی آیت کہ اس کے لیے قرآن شریف کی ایک ہی چھوٹی سی آیت ہے، سورہ نمل کی 80 نمبر آیت، سورہ نمل کی 80 نمبر آیت کیا ہے؟ انک لا تسمع الموتى، انک لا تسمع الموتى، یقیناً کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، قرآن کی آیت ہے، سورہ نمل آیت نمبر 80، جا کے نکال دو، چلیے میں قرآن شریف کھڑی ہوں۔ یقیناً تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، قرآن کی آیت ہے، انک یقیناً، لا منا نہ، تسمع منا بدھائیں سنانا، اور موتا منا جن کو موت آ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھے پہ چڑھے، یقیناً تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، بات ختم۔ اللہ سے یہ ڈائریکٹ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کہ یقیناً آپ خود نبی ابھی زندہ تھے کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ ہاں باقی اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہاں پہ تھوڑا سا یہ دلیل دیتے ہیں کہ جب جنگ بدر میں ابو جہل والے سارے جنگ میں مر گئے تھے، تو ان کو ایک کنویں میں پھینکا گیا تھا، جتنے بھی تھے بڑے بڑے خطرناک دشمن اسلام کے، ادھر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے ان کو کہہ رہا تھا کہ میں جو کہتا تھا یا دعوت دیتا تھا نا، آج اس کا نتیجہ تم نے دیکھا، مجھے نہیں مانا، آج جو ہے تم عذاب کے دھڑے میں کھڑے ہو۔ تو یہ بھائی اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے نا، اگر تھوڑی دیر کے لیے یا اسی ٹائم پہ سنانا یا جو کہا تو اللہ کا اس میں مرضی شامل تھی، تو انہوں نے سنا، سپوز تھے تو پھر بھی انہوں نے کوئی جواب دیا؟ کوئی جواب نہیں دیا کہ ہاں تو بالکل برحق صحیح ہے، یا ہم شہید مر گئے لیکن اب ہم ایمان لاتے، ایسی کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دلیل دینا یہ صرف تھوڑی ٹائم کی، جیسے ایک اور حدیث آتی ہے کہ جب تم مردے کو دفن کر کے آتے ہو، حدیث ہے کہ جب آپ واپس آتے تو آپ کی چپل کی آواز سنتے ہیں، تو یہ اس ٹائم پہ، کیونکہ اس ٹائم پہ ملائک آئیں گے نا، منکر نکیر سوال جواب پوچھنے، تو ان کو یہ ایک خفیہ اور غیب کا تصور آج تک کسی نے دیکھا ہے؟ آج تک کسی نے نہیں دیکھا کہ بھئی مردے آتے ہیں اور سوال جواب دے، بھلے تو 8 دن ہو جائیں، 10 دن ہو جائیں، لاشیں جو پڑی ہے بھلے دفن کر کے بھی آؤ، لوگوں نے پڑھی، وہ پہلے کی بات ہے، پتہ نہیں صحیح جھوٹی بھی ہے یا صحیح بھی ہے، کہ وہ اندر فٹ کر کے آئے تھے کیمرہ، آج کل ویسے بھی ہے کہ بھئی ہم دیکھیں کہ واقعی کیسے مردے آتے ہیں اور کیسے سوال جواب پوچھتے ہیں، ہے بھی یا نہیں، تو انہوں نے فٹ کیا۔ بھائی اللہ تو اللہ ہے نا، اس کا نظام، اس کے نظام میں کوئی ایسا کرے گا تو اس کو اللہ چھوڑے گا؟ وہ سنا تھا، ہم اس ٹائم پہ چھوٹے تھے، کہ وہ جب مووی جیسے ہی آن کیا اس کا بٹن تو بڑا دھماکہ ہوا اور سب کچھ جل گیا۔ تو یہ اللہ کا ایک راز ہے، اللہ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ بھائی مرنے کے بعد مردے سے ملائک اور آ کے سوال جواب کریں گے، 3 سوال جو کریں گے بس کریں گے، بات ختم۔
ٹھیک ہے، اس ٹائم پہ وہ لازمی ہے، وہ اس کو اٹھا کے بٹھاتے، کیا کیسے اٹھا کے بٹھاتے ہیں، کیسے روح اس میں آتی ہے، کیسے ملائک ان سے سوال جواب کرتا ہے، ہمیں بتایا گیا کہ ہوگا، بس ہم نے کہا کہ ہوگا. باقی ابھی اس میں پھر خواہ وہ باتیں ڈالنا، ادھر کرنا ادھر کرنا، لڑنا جھگڑنا، بات ختم. تمہارے سامنے حدیث اور قرآن پڑھ رہے ہیں، بات سیدھی سی سادی ہے، وہ والی بات. ٹھیک ہے، اس ٹائم پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو اللہ نے ہی سنایا نا ان کو. جیسے اس کا دوسرا اور ایک دلیل ہے کہ معراج کی رات کو، شب معراج کی رات کو تمام انبیاء جتنے بھی فوت ہو گئے تھے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، جو بھی، ان سب کو اللہ نے مسجد اقصیٰ میں اکٹھا کیا، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. اب کیسے پڑھائی، اس میں بھی لوگ کہتے ہیں بھی وہ تو فوت ہو گئے تھے، پتہ نہیں کتنے، حضرت نوح علیہ السلام کو ہزاروں سال کے. بھئی اللہ کے لیے تو کوئی چیز میں کوئی کمی ہے کیا؟ اس کے لیے کوئی کمی نہیں ہے نا. نظر آئے نہیں آئے کیا ہوا، ہمیں حدیث ملتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھی میں نے وہاں پہ امامت، اسی لیے امام الانبیاء کہتے ہیں نا، امام الانبیاء، سارے نبی ادھر. یہ اللہ کا کمال ہے. ابھی بھی ہم بیٹھے ہیں نا، ہزاروں سال پرانے لوگ جو پتہ نہیں کہاں ہیں، اللہ اگر اس کو اٹھانے پہ آئے یا دکھانے پہ آئے تو کر سکتا ہے یا نہیں کرتا. ہر چیز پہ، اسی لیے تو کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. تو یہ دینا، لیکن اس کا جنرل یہی ہے کہ جو بھی فوت ہو گیا اس کا رابطہ دنیا سے کٹ گیا. اب اللہ کے ہاں کیا طریقہ ہے، کیا مقام ہے، جو حدیثیں کہتی ہیں اس کے حساب سے ہمیں ایمان رکھنا ہے. باقی کیا سلسلہ کچھ بھی پتہ نہیں ہے کہ جو بھی ہے، یا مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اندر ابھی کس کنڈیشن میں ہے، یہاں پہ ہیں، ان کا روح بشت میں ہے، کیا ہے. پر ظاہری طور پہ یہ ہے کہ ہم سے کوئی رابطہ نہیں ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں. لیکن یہ جو 4 مثالیں تھیں وہ ان کے گھر کی مثالیں تھیں، ان کے گھر کی مثالیں تھیں. رابطہ اگر ہوتا تو کر دیتے نا، یہ باتیں ختم ہوتی. لڑائی کیوں ہوتی؟ اتنی ساری لڑائی ہوگی اور اتنے سارے شہید ہو گئے اور نقصان ہو گیا، تو یہاں سے ثابت ہے کہ رابطہ منقطع ہے. تو ایک بات یہ سمجھ میں آ گئی، کلیئر تھی گئی ساحل، سمجھ میں اچھی بھی نا گل. لوگ ہاں اللہ لوگ پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں. اس کو بتا دو کہ بھائی یہ قرآن کی آیت تھی، اس میں ہم نے یہ اللہ نے خود کہا انک لا تسمع الموتى، جو بھی فوت ہو گیا اس کو جو ہے نا وہ نہیں سنتے. بس بات ختم. اسی کے لیے اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت بتائی ہے، سورہ فاطر آیت نمبر 22. دیکھو قرآن اور حدیث ہوتی ہے بات، کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں. وما انت بمسمع من فی القبور، قرآن کی آیت ہے، تم ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں مدفون ہیں، دفن ہیں. چاہے قرآن ہے، قرآن ہے، گال ختم. نہ کو جھگڑے کی ضرورت ہے، نہ کو مسئلہ ہر چھوت بنا جھگڑوں کجے ادھر کی کلیئر کٹ قرآن بتا رہا ہے. وہ آیت بھی سنی ہم نے، ٹھیک ہے، وہ تھی سورہ نمل کی 80 نمبر اور یہ سورت فاتر کی 22 نمبر. لیکن اس کے علاوہ آپ قرآن پڑھو تو صحیح، بھرا پڑا ہے. آپ صحیح نمونے سے قرآن اگر پڑھ گئے آپ کو ہر چیز کلیئر ہو جائے گی. ہم بھی کیا کوئی کہاں سے سکھائے، قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھ کے جب بھی آپ پڑھو آپ کو نئی باتیں ملیں گی. یہ میرا چیلنج. بھلے آپ 100 20 200 مرتبہ پڑھو نا میننگ کے ساتھ، تفسیر کے نا، آپ کو ہر ٹائم یہی تو قرآن کا معجزہ ہے کہ دوسرے کتاب جتنے بھی ہیں نا، آپ ایک مرتبہ پڑھو گے، 2 مرتبہ پڑھو گے، تیسری مرتبہ تمہاری دل نہیں کہے گی ارے یار چھوڑو اس کو، یہ تو پڑھ کے میں تھک گیا ہوں. لیکن قرآن شریف کا یہ معجزہ ہے، واحد کتاب ہے جس کو آپ جتنی مرتبہ پڑھو گے اتنی مرتبہ اس کے وہ تاثرات اور اثرات کھلیں گے اور ہر ٹائم پہ نئی بات سمجھ میں. ابھی تک ہم پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں کتنی مرتبہ وہ آیت پڑھی ہے، لیکن اس کا مفہوم ابھی بھی ہم زیادہ سمجھ رہے ہیں کہ یار یہ تو یہ بات تھی. بہت سی ایسی آیتیں ہیں. تو اس میں کلیئر کٹ بات ہو گئی کہ تم ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے. تم میں منا سب اچھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچھی ہے، سॼी دنیا تے قیامت تائیں انجام जेके ईंदा بھلے कहिड़ा बुज़ुर्ग अचनि छा बि अचनि. قرآن شریف چئی چھॾियो، ॻالहि ختم. تم ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں مدفون ہے. ہاں جی دفن ہے قرآن پڑھ دو، آپ اس کو نہیں سنا سکتے. وہ بھی وہیں کہیں کہ بھئی جو بھی ہے ہمیں یہ کر دو، ہمیں وہ کر دو، بچہ دو، بیٹا دو، نوکری دو، بات ختم. اسی لیے تو ہم نے عقیدے کہتے ہیں بچوں کو بھی پتہ چل جائے یہ والے، یہ آگے جب بڑے ہوں گے تو ان کو کم از کم یہ ذہن میں ہو کہ بھئی اللہ کے سوا نہ کوئی اور دے سکتا ہے نہ کوئی اور سن سکتا ہے.
تو کیا ہم فوت شدہ یا زندہ غیر موجود سے فریاد کر سکتے ہیں؟ ایسے ہی ڈیٹیل اس کی ہو گئی ہے، اب اس کو زیادہ ہاں ٹھیک ہے۔ یہ ایک اور آیت ہے سورہ نحل کی 21 نمبر، والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ وہی ٹی آیت، کیا اللہ تعالیٰ کے سوا جن لوگوں کو پکارتے ہیں، والذین یدعون من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا جن لوگوں کو پکارتے ہیں، لا یخلقون شیئا، وہ کسی چیز کے بھی خالق نہیں۔ یہ بچے اللہ سائیں خود قرآن میں کہہ رہا ہے، ہم ٹیریر پاگل اس لیے وہ ہو گئے کہ ہم نے قرآن پڑھا ہی نہیں نا، صحیح طریقے سے قرآن پڑھے ہیں معنی کے ساتھ، تو کسی یہ درد برس کی ضرورت ہی نہیں ہے نا۔ یہ کیوں اپنا دوسرا اپنا خالد کہے کہ بھائی ٹھیک ہے یہ تو میں نے پڑھا ہوا، مجھے کس چیز کی ضرورت؟ شوکت بھی کہے، جہانگیر بھی کہے، بھائی یہ کیا مسئلہ ہے، یہ تو میں نے پڑھا ہوا ہے، قرآن میں واقع آئے تھے۔ یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، قرآن ایسے بند پڑے ہوئے ہیں۔ رمضان میں کھلتا ہے وہ بھی صرف عربی کے لیے، رمضان میں کھلتا ہے وہ بھی صرف عربی کے پڑھے طوطے کی طرح پڑھتے جا رہے ہیں، 10 ختمے نکل گئے، 20 ختمے نکل گئے، اتنے ختمے نکل گئے، پھر یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ارے بابا قرآن کو سمجھو تو صحیح، وہ قرآن کہہ کیا رہا ہے؟ باقی بھلے 10-20 ختمہ بس پڑھتے رہے، بس جھولتے رہتے ہیں ہر نماز کے بعد۔ ارے میں نے بھی کافی مرتبہ ان کو کہا، میں نے کہا یار میں دیکھ رہا ہوں کتنے سالوں سے ایسے ہی ایک بندہ ہے، تو تم نے کبھی اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے؟ اس نے کہا نہیں، تھوڑا ہنسا، خود بھی ہنس کے کہتا ہے کہ نہیں۔ خیر 1 سال گزر گیا، پھر وہی اس کی روٹین، پھر میں نے اس کو کہا، پھر بھی تھوڑا سا موڈ اس کا خراب ہوا۔ جب تیسری مرتبہ اس نے کہا تو اس نے کہا مجھے اردو آتی نہیں ہے۔ تیسری مرتبہ جب اس کو میں نے کہا، اس نے کہا بھائی مجھے اردو آتی نہیں ہے، بالعربی پڑھوں گا۔ بھائی تمہاری مرضی، میرا تھا کام آپ کو بتانا سمجھانا کہ بھائی اس کا تم ترجمہ تو پڑھو، پتا تو چلے قرآن کہتا کیا ہے۔ دیکھو آپ کے سامنے ہے، عربی پڑھا تو کچھ بھی کسی کو سمجھ میں آیا؟ جب عربی پڑھی کچھ بھی نہیں سمجھ میں آیا۔ یہی ہے کہ اور اللہ تعالیٰ کے سوا جن لوگوں کو پکارتے ہیں وہ کسی چیز کے بھی خالق نہیں ہے۔ مکھی جو پر ٹھائے سکندہ، قرآن میں مثال ہے، ایک کھکڑی ہے نا، کھجور کھائندہ ہے، اس کھجور کے اوپر جو ایک ہلکی سی لیئر ہے، تہ ہے، وہ بھی بنا نہیں سکتے۔ اللہ کا دوسری ایک جگہ پہ ہے کہ اس کو بھی نہیں بنا سکتے، اس کو بھی نہیں بنا سکتے۔ اتنا خوبصورت بچہ یار کیسے بنائیں گے؟ کسی کو کوئی طاقت نہیں، نہ میڈیکل کو، نہ سائنس کو، نہ ڈاکٹروں کو، نہ کسی کو۔ ایک چھوٹے سے چھوٹا جراثیم یا کچھ بھی نہیں، اس کو بھی نہیں وہ بنا سکتے۔ اگر یہ بنانا ہوتا تو پھر تو بات ہی ختم ہوئی، پھر اللہ کی بات ہی دوسری ہو جاتی نا۔ اس لیے اللہ خود کہہ رہا ہے کہ بھائی کچھ بھی نہیں کر سکتے، بلکہ خود مخلوق ہیں۔ بھلے کیر بجے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھا ہے، مخلوق ہے، خالق کہہ رہے، خالق صرف ہکڑو ہی ہے۔ خالق مانا ٹھائن وارو، خلق کرن وارو وہ اللہ ہے۔ باقی جیکے بھی ولی ہیں، جیکے بھی نبی ہیں، جیکو کچھ دنیا میں جائے وہ چھائے مخلوق ہے۔ مخلوق گالی ختم تھی، اللہ کی پان کی چیزوں خالق آؤں ہے اللہ، باقی سب مخلوق ہے۔ مخلوق کو طاقت ہے جا، پاور ہے جا ٹھائے سکے کچھ بھی نہ۔ کھکڑی نکری تھی وجے بابا آرٹیفیشل پلاسٹک جی ٹھائے ہणंदा، اب ان جی گارنٹی کانहे केतिरो थी हले। दिलि लॻे पई हल ठीकु आहे, किडनी ॿिए कंहिंजी लॻे पई, ट्रांसप्लांट थिए पई, पर इहो आरज़ी आहे, आख़िर नेठि वरी बि मरंदो न। भले छा बि अथई खणी छॾियो, दिलि भले अॼुकल्ह दिलि बि लॻे पई, प्लास्टिक जी दिलि ठही वई आहे, नई दिलि बननि पिया, सर्जरी थियूं आहिनि, कामयाबु वियूं आहिनि, पर वरी बि मरंदो न। हा ईअं कोन्हे मुंहिंजो बाबा यको हुजे ख़तमु, का कोन्हे, इहा ई त अलाह साईं आहे। मुर्दा हैं न कि जिंदा है, माना ये जेके अमवातुन गैर अहिया, ये मुर्दा आहिनि ऐं ये जिंदा केने के, और उन्हें कुछ मालूम नहीं, वमा यशऊरून, उन्हें कुछ मालूम नहीं कि उन्हें कब उठाया जाएगा। जो ये पहले बता रहा था ना पक्का, कि उनको खुद भी पता नहीं है कि हमको अल्लाह कब उठाएगा। क्लियर कर लगी पड़ी ये बात बिल्कुल के उनको खुद भी पता नहीं है कि भाई हमारे साथ हम कितने टाइम इधर रह रहे हैं कब्र में, और हमें कब अल्लाह उठाएगा, कोई बात उसकी कुछ भी नहीं है। सूरह नहल की
آیت نمبر 20 اور 21۔ اور اس کے علاوہ پھر اللہ فرما رہا ہے سورہ انفال میں آیت نمبر 9، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد قبول کر لی۔ جدی مال بسنگ گروں دان اللہ تھے گا یہ کتاب ہے، جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد قبول کر لی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مصیبت یا پریشانی یا جو کوئی بھی تکلیف یا کچھ آتی تھی تو وہ کیا کرتے تھے، نبی کا فعل بتا رہے۔ تو ہمیں بھی جب بھی کوئی ایسی بات پریشانی مصیبت کچھ آ جائے تو ہم بھی یہی کریں۔ کیا صحیح جامع ترمذی کی حدیث نمبر ہے 3524، یا حیو یا قیوم بے رحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم بے رحمتک استغیث، اے زندہ جاوید اور کائنات کو سنبھالنے والے، میں تیری رحمت ہی سے فریاد کرتا ہوں، میں تیری رحمت سے ہی فریاد۔ دیکھیں کبھی بھی کوئی پریشانی آ جائے، یہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود پڑھتے تھے، یا حیو یا قیوم بے رحمتک استغیث، وہی اللہ کو پکارتے تھے، کسی اور کو نہیں پکارتے تھے۔ یہاں سے اشارہ ہے بھی اللہ کو ہی پکارنا ہے۔ کیا غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے؟ ہرگز نہیں، غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز نہیں، جس کے لیے قرآن شریف کی آیت ہے سورہ فاتحہ پانچ کو روز پڑھنا ہوں، آیت نمبر 4، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کہیں عبادت کریں اللہ کی، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، حضرت عباس کے فرمایا، جب تو مانگے تو اللہ ہی سے مانگ، جب تو مانگے اللہ ہی سے مانگ، اور جب تو مدد طلب کرے تو اللہ ہی سے مدد طلب کر۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث نمبر ہے 2516 حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس یہ پٹر کے فرمائے، ابن عباس کے، جب بھی تو مانگے تو اللہ سے مانگ، اور جب بھی تو مدد مانگ تو اللہ سے مانگ، اور اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے۔ کیا کسی زندہ سے تعاون لیا جا سکتا ہے؟ ہی اتنا زبردست سوال، کیا یہ درس میں کافی مرتبہ بتا چکا ہوں میں یہ بات، کیا کسی زندہ سے تعاون لیا جا سکتا ہے؟ نہ، یعنی تم نہ شوکر نہ پکا چیو ہاں نہ تعاون وٹھی سگھی ٿو، ڏسو کیڏو مجھائے شری ڳالहि کي، ن ॿي ته ڳالहि हुई न، ॾسو हाणे 8 درس پاڻ کرے آیا آهي، بار بار مون کیڏو سمجھايو ته जेके پاڻ हथ में वेठा आहियूं، بابا پاڻي ڀري अची शौक़त वेठो आहे त वञी भरे ईंदो، ٹھیک ہے، वेठो आहे ज़िंदा आहे माना मौजूद आहे، पर जेकॾहिं घर वेठो या किथे वेठो त आउं नथो चई सघां न، या त हर दर्स में तक़रीबन ये बात हम कर चुके हैं। تو زندہ انسان سے تعاون دوسری بات ہے، تعاون مطلب حضور ہے نا، ابھی ادھر نہیں بھی ہے، گھر بیٹھا میں ادھر سے جا کے گھر کہوں یار حضور یہ میرا موٹر خراب ہو گیا ہے اس کو تھوڑا بنانا ہے، یہی ہے تعاون۔ یا کوئی آ کے کہے بھائی یہ مسئلہ ہے، شادی ہو رہی ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، یا جو کچھ بھی ہے میرے ساتھ تھوڑا تعاون کرو، تو تعاون کیا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں ڈسو نا، یہی تو بات تھی کہ اتنا ہمارا سمجھانے کا کہ بھئی وہ باتیں ساری کر کے یہ اس نے سوال ہی ایسا کیا، کیا کسی زندہ سے تعاون لیا؟ تعاون میں زندہ ہے بھلے موجود بھی نہیں ہے، جیسے میں کہتا تھا نا کہ موجود ہے تو پھر ہم اس کو مدد کے لیے کہہ سکتے ہیں یا تعاون کے لیے، لیکن موجود بھی نہیں ہے، جیسے راشد ہے یا انجم میں بیٹھے ہیں دوسری جگہ ادھر سے 4000 کلومیٹر دور، لیکن آپ کسی لیٹر کے ذریعے، میسج کے ذریعے، فون کے ذریعے تعاون لے سکتے ہیں کہ بھئی میں آ رہا ہوں، آپ ایئرپورٹ میں مجھے ریسیو کرنے آ جاؤ، مثال۔ تو زندہ سے تعاون لے سکتے ہیں، اس میں یہی جواب کیا جاتا ہے، جی ہاں، ان چیزوں میں جن کی وہ طاقت رکھتا ہے، صحیح سے یہی تو بات ہے، کس چیزوں میں جس کی وہ طاقت رکھتا ہے۔ ابھی اس کو شوکت آ کے مجھے کہے کہ ڈاکٹر یار میری اللہ معاف کرے، ٹھیک ہے، شوکت کا نام ہی نہیں تھا، ایسے ہی کوئی آ کے کہے مجھے یا ڈاکٹر صاحب میرا بھتیجا یا میرا بیٹا یا میری بیٹی مر گئی ہے،
یار تو ڈاکٹر ہے، تو چل اور اس کو کچھ کر رہا اور ایسی انجیکشن لگا کہ اس کو زندہ کر دو. تو یہ کیا جواب سوال کے کہ جس کی وہ طاقت رکھتا ہے اس کا تعاون کر سکتا ہے. جس چیز کی طاقت ہی نہیں رکھتا تو وہ تعاون کرے گا؟ نہیں کر سکتا نا. تو یہی تو بات ہے کہ بھئی جس کی ابھی ساحل کی جتنی طاقت ہے اس حساب سے یہ تعاون کر سکتا ہے. اس سے 1,00,000 روپے آگے مانگو کہ یار 1,00,000 روپے دو تو نہیں دے سکتا نا، کیونکہ ابھی اس کی یہ وہ طاقت یا وہ حیثیت نہیں ہے یا نہیں ہے. تو یہی بات اس میں نقطہ سمجھانے کی تھی کہ جی ہاں ان چیزوں میں جن کی وہ طاقت رکھتا ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ نے نہیں چھوڑا ہے کسی کو، بھائی تم گمراہ نہیں ہو. اللہ کہہ رہا ہے، قرآن میں بتا دیا. یہ تو ہم نے اپنی ایسی بات کی، ابھی قرآن میں بتا رہا ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 2، سورۃ مائدہ آیت نمبر 2، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ. اللہ سے تو چیت اور جو کام نیکی اور اللہ سے ڈرنے کے ہیں ان میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، ایک دوسرے سے تعاون کرو. نیکی کے کام یا جو بھی مثل میں آ گئی ساری وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ. بس گال جہاں پہ سمجھ میں آ گئی کہ ہم اس چیزوں میں تعاون کر سکتے ہیں، کروا سکتے ہیں جس کی وہ طاقت رکھتا ہو. جیسے جہانگیر ہے، طاقت رکھتا ہے نا. ابھی جہانگیر کو کوئی آ کے کہے کہ یار تو جو ہے نا یہ 80 آرڈر ٹچری کے دو، تو نہیں دے سکتا نا بھائی، اس کی طاقت نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن وزیر اعلیٰ کو کسی طریقے سے جا کے کہو کہ یار وہ کوٹڑی میں گیس کا پریشر ہے، جو کچھ بھی ہے 80 آرڈر ہے، دے سکتا ہے کیونکہ وہ اس کی طاقت ہے، حیثیت ہے، اس کے آرڈر ہے، یہ اس کی لیول. لیکن وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم یا کسی کو بھی، ایون نبی کو بھی ہم نہیں کہہ سکتے یار یہ مر گیا ہے اس کو زندہ کر کے دو. بس یہی تو ہمارا عقیدہ سمجھنے کا ہے کہ باقی تعاون تھوڑی باتیں سمجھائیے کہ آپ خود سمجھ گئے ہوں گے، لیکن ہم اس چیز میں تعاون نہیں لے سکتے. بندہ مر گیا، بھلے نبی کو بھی آپ کہتے ہیں کہ خود اگر ایسا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خود تینوں بیٹے چھوٹی چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے. تو ایک حدیث کا مفہوم ہے. تو کسی نے کہا کہ یہ آپ کو یا رسول اللہ نے آپ کو ایک دعا دی ہے کہ جب بھی آپ وہ دعا کرو گے تو قبول ہو جائے گی، تو کیوں نہیں ابھی دعا دوبارہ کرو کہ یہ جو فوت ہو گئے بچہ، 3 بیٹے تھے ہی، 3 بیٹے، اور تینوں بیٹے بچپن میں ہی فوت ہو گئے. تو بہت بڑا ایک مسئلہ ہے کہ بھئی ہم سب کہتے ہیں نا کہ بھئی مذکر مرد لڑکا ہونا چاہیے پیچھے چھوڑ کے جائیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں بیٹے تینوں چھوٹی عمر میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بس اللہ کا یہ مسئلہ تھا، اللہ کی مرضی تھی. یہ دعا جو مجھے کہی گئی ہے نا، جب یہ میں آخرت میں اپنی امت کے لیے مانگوں گا. لیکن ہم امت کیا کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ ہر مذاق اور ہر نافرمانی ہم میں ہے. لیکن ہمارے نبی اتنا ہمارے لیے کہے کہ بھئی یہ دعا جو ہے نا میں اپنی امت کے لیے قیامت والے دن اللہ سے مانگوں گا. ٹھیک ہے، تو نیکی کے بہرحال مقصد کہ آپس میں تعاون کر سکتے ہیں، جو جس میں جتنی ضرورت ہے، حیثیت ہے، اس حساب سے. یہ بات کلیئر آ گئی، سمجھ میں آ گئی. دیکھو پہلے یہی سوال ہم نے کیا، سب نے کہا کہ تعاون نہیں کر سکتے، لیکن قرآن کی آیتیں آ گئی، بات ساری کھل کے سامنے آ گئی. اب تمہیں پوری زندگی میں چیلنج ہے، جب بھی خالد سے کوئی پوچھے گا کہ یار خالد بتاؤ بھلا تعاون ایک دوسرے سے کر سکتے ہیں، یہ شرک تو نہیں ہے، یہ سب کچھ بتا دے گا. لیکن پہلے نہیں. یہی تو فائدہ ہے نا. پتہ نہیں لوگوں کو کیا یہ چڑ لگتی ہے یار، ارے بابا میں کچھ نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں. یہ باتیں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ یار مجھے اللہ نے سمجھا دی ہیں. کم از کم بھلے آپ 2-3 آگے بیٹھو، ایک بھی بندہ اگر سمجھ گیا نا، یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے. ایک بھی بندہ اگر سمجھ کے یہاں سے گیا نا، تو میں یقین سے کہتا ہوں جتنے ابھی بیٹھے ہو نا، جب آپ کے سامنے ہی سوال ہوا اور سب نے کہا کہ نہیں، صرف بکا تھوڑا سا زیادہ درس سنتا بھی ہے اور تھوڑا سا زیادہ لگا ہوا ہے کافی چیزوں کا. یہ حالانکہ علم نہ ہونے کے باوجود بھی صرف یہ بیٹھنے اور ماحول کے اثر سے اس نے یہ اس میں لیول آ گئی ہے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں، اور اللہ بندے کی مدد میں ہوتا ہے، اللہ بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے. حضور اگر کسی کی مدد کر رہا ہے، حضور جہانگیر کی مدد کر رہا ہے، تو اللہ خود حضور کی مدد کر رہا ہے. وہ ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن ہو سکتا ہے کوئی ایسی مصیبت آنے والی ہو، اللہ نے ٹال دی. ٹھیک ہے، حاجن نے خالد کی مدد کی، ایسے ہی فی سبیل اللہ
بھائی کوئی بھی مسئلہ مدد کی، لیکن حدیث یہ کیا کہتے ہیں، اللہ اس بندے کی مدد کر رہا ہے خفیہ، لیکن اس کو پتہ بھی نہیں ہے، ابھی وہ تو پتہ ہے بھی نہیں کیا کر رہا ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ کوئی ایسی بیماری آنی تھی، کوئی ایسی مصیبت آنی تھی، اللہ نے اس کی ٹال دی، صرف اس وجہ سے کہ اس نے اپنے بھائی کی مدد کی۔ تو اللہ کہتا ہے کہ جو بندہ کسی کی مدد کرتا ہے تو میں خود اللہ اس بندے کی مدد کر رہا ہوں جو اس کی مدد میں شامل حال ہے۔ تو تقریباً ٹائم کافی تھی نا، ویسے بھی لیٹ سے آتے ہیں، بہرحال ابھی باقی چل رہا ہے سلسلہ، انشاءاللہ چلتا رہے گا جتنا بھی ہے۔ بس یہی ہے کہ بس جتنے آتے ہیں تو آئیں، نہیں آ رہا اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن ہمارا دیکھو آپ کے سامنے بات ہے کہ کم از کم تھوڑا بہت فائدہ، بھائی ایک بھی بات اگر سمجھ میں آ گئی نا تو یہ بات بہت بڑی ہے، کیونکہ یہ کوئی نہیں دوسرے سنتے، اتنا ٹائم کسی کو نہیں ہوتا، یہاں آپ بیٹھتے ہیں نا، اسی لیے آپ 1 گھنٹہ بھی 1.5 گھنٹے ہم بعد میں بیٹھتے ہیں تو سن رہے تھے، تو بعد میں یہ جا کے پھر گھر میں نا اس نے بلایا یہ نیند آ رہی ہے وہ آ رہی ہے، کوئی نہیں سنے گا۔ بہرحال اللہ جل جلالہ ہمارا یہاں کا بیٹھنا قبول فرمائے، اور ہمیں جو ہے نا صحیح قرآن اور حدیث کی صحیح سمجھ، اور اس کے بعد اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ہم سے اللہ راضی ہو، اور ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر پہ اور ایمان والی موت نصیب فرما کے جو ہے نا دنیا میں بھی کامیاب کرے، قبر والی زندگی میں بھی کامیاب کرے، اور حشر والی زندگی میں کامیاب کر کے اللہ جل جلالہ ہمیں جنت الفردوس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے۔ یہی ساری بات ہے، ساری ہماری زندگی کا نچوڑ یہی ہے، یہی تو نچوڑ ہے نا، بھلے کتنا بھی کر لے آخر میں کچھ گڑبڑ ہو گئی تو بات ہی ختم، ساری زندگی کے سارے اعمال ختم۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین، جو ہم نے ابھی دعا کی اس کو قبول فرمانا، اور جو ہم سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی یا اللہ معاف فرمانا، اور ہمارے دلوں کو یا اللہ تو جانتا ہے، یا اللہ جن جن کے دل میں جو بھی دعائیں ہیں وہ یا اللہ اپنے رحم و کرم سے قبول فرمانا۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آمین۔ ان میں وڈن کے دے